شاہجہانگیر دربار کے بالکل ساتھ انگریزوں کی قبریں موجود ہیں جو اب زمین میں دھنس چکی ہے۔ لاہور اسٹیڈیم میں اسے ہارس اینڈ کیٹل شو گراؤنڈ بھی کہتے تھے، اور یہاں سکھوں کی اور انگریزوں کی لڑائی ہوئی تھی۔ تو دوسری لڑائی انگریزوں کی اور سکھوں کی چیلیاں والے میں ہے، وہاں تو بہت بڑا قبرستان ہے۔ باقی شاہجہانگیر جو دربار ہے بہت بڑا میلہ لگتا تھا، شاہدولہ صاحب کا بھی عرس ہوتا تھا، اور کئی لنگر خانے میں حصہ ڈالتے تھے جسے انتظامیہ والے بیچ کے آپس میں پیسے بانٹ لیتے تھے۔ زمیندار کالج کے آگے ہوائی اڈا بنایا گیا تھا، وہاں سے ہوائی جہاز اڑتے تھے جو انگریز ہی اڑاتے تھے۔ جو دسہرہ ہوتا تھا نا، وہ اس کے بعد رات کو رام لیلا منائی جاتی تھی، یعنی ڈرامہ ہوتا تھا جو موجودہ سرور گولڈ پلازا ہے نا، یہ مندر ہوتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گجرات رنگ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید ہارون شوکت، اور آج ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں تحریک پاکستان کے کارکن جناب سید شوکت اقبال۔ ویورز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سید شوکت اقبال کا تعلق اس جنریشن سے ہے جس نے پاکستان کو اپنی آنکھوں کے سامنے بنتے ہوئے دیکھا، اور بہت سے تاریخی واقعات کے وہ خود عینی شاہد بھی ہیں، اور بہت سے تاریخی حقائق انہوں نے اپنے بزرگوں کی زبانی میں سن رکھے ہیں۔ آج ہم انہی چند تاریخی حقائق کے متعلق ان سے سوالات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا شاہ صاحب، گجرات میں شاہجہانگیر روڈ پر ایک قبرستان ہے جس میں بہت سارے انگریز فوجیوں کی قبریں ہیں، تو اس بارے میں آپ سے معلوم کرنا تھا کہ کیا وہ واقعی ہی انگریزوں کی قبریں ہیں، اور وہ وہاں پر کس طرح واقع ہوئیں، اور کیوں وہاں پر تدفین کی گئی ان انگریزوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 8 ستمبر 1936 کو پیدا ہوا تھا۔ اس وقت میری عمر 87 یعنی 87 سال ہے، اور یہ جو شاہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ یہ شاہجہانگیر دربار کے بالکل ساتھ انگریزوں کی قبریں موجود ہیں جو اب زمین میں دھنس چکی ہے۔ یہ اصل میں جو لاہور اسٹیڈیم میں اسے ہارس اینڈ کیٹل شو گراؤنڈ بھی کہتے تھے، اور یہاں سکھوں کی اور انگریزوں کی لڑائی ہوئی تھی جس میں انگریز فتح یاب ہوئے تھے۔ جو انگریز یہاں ہلاک ہوئے ان کی قبریں وہاں بنائی گئی ہیں۔ میں نے وہ قبریں دیکھی ہوئی ہیں، پہلے تو زمین کے اوپر ہوتی تھی، ان کے پتھر لگے ہوئے ہیں وہاں، تو انگریزی میں ان دنوں ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن بعد میں نے ایک دفعہ نیچے جا کے پڑھا تو انگریزوں کے نام، ان کے والد لکھا تھا، کس تاریخ کو مارے گئے، ان کا تعلق کس علاقے سے تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک انگریز سرے کے علاقے کے تھا۔ سرے کا علاقہ لندن کے پاس ہی ہے، سرے یعنی لندن کا ایک ضلع ہے۔ تو دوسری لڑائی انگریزوں کی اور سکھوں کی چیلیاں والے میں ہے، وہاں تو بہت بڑا قبرستان ہے، وہاں بڑے بڑے اونچے کتبے بنے ہوئے ہیں، ان میں سکھوں کے نام بھی ہے۔ سکھ بڑی بہادری سے لڑے اور شکست کھا گئے۔ سکھوں کو نا ادھر ہی دفن کر دیا گیا، اوپر سڑک بنا دی گئی اور انگریزوں کی قبریں بنائی گئی۔ وہ جنہوں نے وہ قبرستان دیکھا ہے لطف آ جاتا ہے کہ کتبے لگے ہوئے ہیں، ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انگریز کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے، والد کیا کرتا تھا، کس علاقے کا تھا، کس علاقے کو یہ مارا گیا۔ باقی شاہجہانگیر جو دربار ہے، اور یہ شیر گڑھ ضلع ساہیوال جسے پہلے منٹگمری کہتے تھے، ان کے مریدوں میں سے ایک مرید خاص ہیں، ان کا یہ مزار بنا ہوا ہے یہاں۔ جو اب تو نہیں، تو پہلے تو بہت بڑا میلہ لگتا تھا، اور ایک دن کا میلہ ہوتا تھا، اور جتنے لوگ آتے تھے اس سے زیادہ لوگ میلہ دیکھ کے باہر جاتے تھے۔ ہر طرف سے یہاں پر
ہم بچپن میں وہاں جایا کرتے تھے اور 1-1 روپیہ لے کے تو وہاں جھولے دیکھتے تھے، موت کا کنواں دیکھتے تھے، اور اب یہ بند ہو چکا ہے جب سے وہاں سی اے اسٹاف کا وہ تھانہ بن چکا ہے، اب یہ میلہ ختم ہو چکا ہے۔ تو آپ کے بچپن میں تو اس زمانے میں تو میلوں کا بڑا رواج تھا، اور کون کون سے مشہور میلے تھے جو کہ گجرات میں لگا کرتے تھے اور آپ بچپن میں وہاں جایا کرتے تھے؟ جی، گجرات میں دوسرا بڑا میلہ جو تھا یہ سائیں کانواں والے کا تھا۔ وہاں ہم یہ فاتحہ پڑھنے نہیں جاتے تھے، بلکہ جو جھولے وغیرہ ہوتے تھے وہی ہم انہی سے محظوظ ہوتے تھے۔ ظاہر ہے آپ تو بچے تھے نا، تو بچوں نے تو میلوں پر جھولے ہی لینے جانا ہوتا ہے، جو بڑے ہیں وہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا، تو اس کے علاوہ شاہ جہانگیر کا میلہ تھا، سائیں کانواں والا کا میلہ تھا، اور بھی کوئی میلہ ہے تھا؟ جی ہاں، نانگے شاہ کا دربار وہاں عرس ہوتا تھا، یہ شاہدولہ صاحب سے آگے ہے، وہاں بڑی دور سے لوگ آتے تھے اور لنگر چلتا رہتا تھا۔ ایک شاہدولہ صاحب کا بھی عرس ہوتا تھا، وہ بڑی بڑی دور سے عقیدت مند آتے تھے اور منتیں مانگتے تھے، اور کئی لنگر خانے میں حصہ ڈالتے تھے۔ کئی لوگ جو تھے وہ اپنی بھینس یا اور قیمتی جانور جو ہے وہ نظر کرتے تھے، اور جسے جو ہے نا وہ انتظامیہ والے بیچ کے آپس میں پیسے بانٹ لیتے تھے۔ اب تو وہ سلسلہ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ تو یہ جو حضرت شاہ دولہ دریائی ہیں، یہ ان کے مزار پر بھی میلہ لگا کرتا تھا؟ جی ہاں، عرس لگا تھا، میلہ نہیں ہوتا تھا، عرس ہوتا تھا، قوالی ہوتی تھی، لنگر چلتا رہتا تھا، جھولے نہیں ہوتے تھے۔ اچھا، یہ گجرات کے گرد و نواح میں سادات کے 3 بڑے مشہور و معروف گاؤں ہیں، ایک معین الدین پور ہے، جمال پور ہے، اور ایک مدینہ ہے۔ تو ان کے بارے میں مختلف روایات ہیں، جو کہ ایک بڑی ہی مشہور روایت ہے کہ یہ تینوں بھائی تھے آپس میں، اور ان کی جو اولادیں ہیں انہوں نے یہ تینوں گاؤں آباد کیے۔ تو آپ کے پاس اس بارے میں کیا معلومات ہیں؟ جی بالکل درست ہے، میں نے سنا ہوا ہے، بلکہ کسی کتاب میں پڑھا ہوا ہے، بلکہ جب میں اخبار بھی نہیں کرتا تھا، بڑے بڑے اچھے مضمون ہوتے تھے وہ بھی پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ اصل میں ہیڈ مرارا کے پاس ایک گاؤں سے وہ ادھر آئے تو رنگزیب عالمگیر بادشاہ نے سید صاحب کو وہ یہاں جگیر عطا کی۔ ان کے 3 بیٹے تھے، ایک معین الدین جس کا محمدی پور بھی کہتے ہیں، اصل میں یہ معین الدین پور گاؤں ہے، دوسرا جمال پور سیدہ جمال شاہ، ایک مدینہ کے وہ مجھے اب یاد نہیں رہا۔ یہ واقعی تینوں حقیقی بھائی تھے، اور ان کی جو جتنی زمینیں ہیں وہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے عطا کی تھی۔ بطور عقیدت کے طور پر اس نے ان کو مطلب عطا کی تھی۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ جس محلے سے تعلق رکھتے ہیں، آج بھی آپ اسی محلے میں رہتے ہیں۔ آج تو وہ ایک بازار کی شکل اختیار کر چکا ہے باقاعدہ، لیکن پرانے وقتوں میں پاکستان بننے سے پہلے یہاں علامہ اقبال کی پہلی بیگم رہتی تھیں، ان کی فیملی رہتی تھی، تو اس بارے میں آپ کچھ بتائیے گا ذرا۔ جی بالکل، یہ میں تو موتی بازار میں بانی ہوں، موتی بازار کا میں نے ہی نام رکھا تھا، پہلے یہ محلہ تھا، ہر مکان میں لوگ آباد تھے۔ تو جو ہمارے عقب میں محلہ تھا، اسے کٹڑا شال بافا کہتے تھے، اس سے آگے ذرا جائیں تو وہ بھی کٹڑا شال بافا تھا، اور آگے جسے آپ مچھی چوک کہتے ہیں، اس سے پہلے دائیں ہاتھ ایک بہت بڑی کوٹھی تھی جو ڈاکٹر صاحب تھے، وہاں علامہ اقبال نے ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کی تھی، اور قبرستان بٹھیاں کے ایک ویڈیو بنی ہے، اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی پہلی بیگم اس کی قبر موجود ہے، اور اس کے سسر
غالباً نام تھا عطاء اللہ خان، ڈاکٹر عطاء اللہ خان، اس کی قبر موجود ہے، اور ایک دو ان کے عزیزوں کی قبریں موجود ہیں یہ قبرستان بٹیا میں۔ یعنی علامہ اقبال باقاعدہ یہ کٹرا شال بافا میں، جو پرانا نام ہے آج کل کٹرا بازار کے نام سے مشہور ہے، تو ادھر آتے جاتے رہے ہوں گے، یہاں پر باقاعدہ ان کا آنا جانا رہتا ہوگا، تو بہت تاریخی اہمیت کا حامل ہوگا یہ کٹرا۔ اور آپ اپنی اس زمانے کی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں، کٹرے کی یادیں بتائیں، ادھر تو کافی ہندو سکھ بھی آباد ہوں گے، تو کوئی اس بارے میں بتائیں، کس طرح آپ جاتے تھے اس کٹرے میں، اور کیا کھیل کھیلتے تھے بچپن میں، اور کس طرح مطلب کیا زندگی تھی اس دور کی، کس طرح مطلب آج کی زندگی سے وہ مختلف زندگی تھی؟ جی دراصل یہاں گجرات میں سکھوں کی تعداد بالکل کم تھی، اور شہر گجرات میں تو سب مسلمان تھے یا ہندو تھے، تو جو ہندو تھے وہ مسلمانوں سے بہت ڈرتے تھے۔ وہ جو آگے سٹی پوسٹ آفس ہے، اس کی بیک سائڈ پہ وہ تار گھر تھا، اور اس سے پہلے سناتن دھرم ہائی اسکول کی برانچ تھی۔ یہاں ہندو لڑکے پڑھتے تھے، تو چھٹی کے وقت ہمارے محلے سے گزرتے تھے، تو مجھ سے بڑے لڑکے مسلمان لڑکے ان کو للکارتے تھے، تو وہ بستے پھینک کے بھاگ جاتے تھے، وہ بہت ڈرتے تھے۔ پھر ان کے لوائقین آتے تھے تو وہ بستے ہم سے لے جاتے تھے۔ میں تو خیر چھوٹا سا تھا، تو میں لاتی سے دیکھے ہوئے ہیں، لیکن میں نے کبھی ایسا نہیں ان کو کہا تھا کہ ٹھہر جاؤ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کام بڑے لڑکے کرتے تھے، اور ان دنوں کھیل کود کا زمانہ تھا۔ ہم یہ گولیاں کھیلتے تھے جسے بنٹے کہتے ہیں، لٹو چلاتے تھے گلیوں میں، اور اس کے علاوہ لکڑی کی وہ پھٹیاں کٹھی کر کے گیڈیاں بنا کے کھیلتے تھے۔ ایک لڑکے کی گیڈی آگے ہوتی تھی تو دوسرا مارتا تھا، جو لکیر سے آگے نکل جاتی تھی تو وہ جیت جاتا تھا، تو وہ کٹھے کر لیتے تھے۔ کھیل کودوں میں باقی کوڈیاں ہوتی تھی، یہ جسے سپی کہتے ہیں، یہ بھی کھیلتے تھے، سلیٹیاں بھی کھیلتے تھے، سلیٹیاں۔ یعنی کہ کوئی بھی ایسی گیم نہیں تھی جو کہ آج کل کے دور میں کھیلی جاتی ہے، کرکٹ وغیرہ دوسرے؟ نو کرکٹ وغیرہ نہیں تھی، گلی ڈنڈا کھیلا جاتا تھا، اور گرمیوں میں چھٹیوں میں وہ پتنگ بازی ہوتی تھی، پتنگ بازی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ بسنت ہوتی تھی پاکستان بننے سے پہلے؟ یہ بالکل بسنت ہوتی تھی، لیکن یہ جو یہ شاہجہاں روڈ ہے، یہاں سے ایک سڑک نکلتی ہے دائیں طرف نور پور رائیاں کو، سٹارٹ پہ ہی یہاں سکھوں کا گردوارہ تھا، اور یہاں بسنت منائی جاتی تھی۔ یہاں ایک دو جھولے لگتے تھے، تو میں نے بھی کئی دفعہ وہاں سے جھولے لیے ہوئے ہیں، تو لکھا ہوتا تھا آریہ سماج، تو وہ گردوارہ سکھوں کا تھا، میں نے وہاں سکھ بھی دیکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو وہ بسنت تھی نا جو میرا خیال میں موسم بہار کی آمد پر یہ سکھ تہوار مناتے ہیں۔ ایک بسنت ہوتی تھی جس میں یہ پتنگ بازی ہوتی تھی، وہ ہوتی تھی اس وقت وہ بسنت؟ وہ گجرات میں وہ نہیں ہوتی تھی، گجرات میں گرمیوں میں چھٹیوں میں وہ یہ پتنگ بازی ہوتی تھی۔ تو ہم پتنگے جب جا کے بازار صرافہ، وہاں کھاری کھوئی کے پاس 2-3 دکانیں تھی، وہاں پتنگ وہ تو اس کو اڑانے والی ڈور داغا، وہ شیشہ لگی ہوئی جسے ڈور کہتے ہیں، وہ وہاں سے خرید کے لاتے تھے۔ تو یہاں گجرات میں اتنی زیادہ پتنگ بازی نہیں ہوتی تھی جتنی لاہور وغیرہ میں ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو انگریز جو یہاں کے حاکم تھے پاکستان بننے سے پہلے،
تو وہ شہروں میں ان کی موجودگی نظر آتی تھی یا صرف ایک ڈپٹی کمشنر ہی ہوتا تھا اور وہی ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا تھا، یا پھر انہوں نے باقاعدہ یہاں پر انتظامیہ کے مختلف سطح پر کام کرنے والے انگریز افسر بھیجے ہوتے تھے جو شہروں میں چلتے پھرتے بھی نظر آتے تھے؟ جی اصل میں نا جو انگریز لوگ تھے نا وہ گجرات میں ضرور موجود تھے، بلکہ میں یہ کہنا پسند کروں گا کہ زمیندار کالج کے آگے ہوائی اڈہ بنایا گیا تھا، وہاں سے ہوائی جہاز اڑتے تھے جو انگریز ہی اڑاتے تھے، اور وہاں ہوائی جہاز اڑتے میں نے دیکھے ہے، اترتے بھی میں نے دیکھے ہے۔ وہاں اپنے میں مدینے اپنے ننیال جاتا تھا تو دیکھتا تھا ہوائی جہاز مدینے گاؤں کے اوپر سے گزر کے جاتے تھے۔ اور میں ایک دفعہ والد صاحب کے ساتھ سائیکل پہ جا رہا تھا، ایک گھوڑا سائیکل پہ آ رہا تھا، تو میرے والد، میں تو سہم گیا، ہم بچے لوگ انگریزوں سے ڈرتے تھے، تو وہ میرے والد صاحب کہنے لگے ہیلو ہاؤ آر یو، وہ اس نے بھی آگے انگریزی میں جواب دیا۔ تو اس وقت مجھے انگریزی کے یہ لفظ بعد میں نے محسوس کیا کہ یہ والد صاحب نے کہا، میں نے کہا والد صاحب آپ ڈرتے نہیں ہیں؟ بالکل نہیں ڈرتے۔ وہ جہاں تک وہ زمانہ تھا ایک CID کا سپاہی آیا کرتا تھا، تو بڑے بڑے لوگ اس سے بڑے بچے ڈرتے تھے، او یہ رپورٹ کرے گا ہم قید ہو جائیں گے۔ وہ مجھے جانتا تھا، کہتا شاہ صاحب کیا حال ہے، میں بھی ڈر کے بھاگ جاتا تھا۔ ایک دن میں والد صاحب کے ساتھ جا رہا تھا، پرنس ہوٹل کے قریب وہ ملا تو والد صاحب نے بغل گیر ہوئے تو ایک دوسرے سے بڑی لمبی بات کی۔ تو بعد میں جس ختم ہوئی میں نے والد صاحب کو کہا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ تو رپورٹ کرے گا ہم قید ہو جائیں گے؟ تو والد صاحب بڑے ہنس پڑے، کہنے لگے ہم تو حامی ہیں، ہم تو پاکستان کے حامی ہیں، تو ہم تو غدار نہیں ہیں، تو ہمیں کون پکڑے گا؟ وہ میرا پرانا واقف ہے دوست سے، دراصل یہاں ایک دندان ساز تھے عبد القادر صاحب، وہ ارار پاٹ کے تھے، یعنی طاولہ شاہ بخاری کے مرید تھے۔ وہ ان کی ڈاک کو سینسر کرنے آتا تھا، وہ ڈاک جو آتی تھی نا ہاتھ، تو وہ ادھر آ کے بیٹھتا تھا تو کہتا تھا ہمیں دکھائیں کس کی ڈاک آئی ہے۔ تو اس مقصد کے لیے آتا تھا، تو ہم بچہ لوگ ڈر جاتے تھے کہ یہ رپورٹ کرے گا ہم قید ہو جائیں گے، بھلا ہم کیسے قید ہوں گے؟ اب انگریز کی ترقی کا آپ عالم دیکھیں کہ ہم نے اپنے بچپن میں گجرات میں جہاز اڑتا کوئی نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے اپنے بچپن میں ان کا بچپن ہمارے سے 50 سال سمجھ لیں پیچھے تھا، اور انہوں نے اپنے بچپن میں انگریزوں کی مہربانی کی وجہ سے گجرات میں جہاز اڑتے ہوئے باقاعدہ دیکھے ہیں۔ یہ بات 1936 کی نہیں تو 1940-42 کی ہوگی۔ تو اس کے علاوہ کوئی اور یادیں گجرات کے بارے میں، اس دور کے بارے میں جب پاکستان بننے کی کوئی خبر کسی کو نہیں تھی، تو ہندو اور سکھ جو ہے وہ یہاں پر ان کا طرز زندگی کیسا تھا؟ مندر ہوں گے ان کے مختلف تہوار ہوں گے، دیوالی ہوگی ان کی، وہ دیوالی شاید منایا کرتے تھے یہاں پر۔ بالکل، دیوالی تو ان کا بہت بڑا تہوار تھا۔ یہ چوک پاکستان ہے نا، اس سے آگے ہم کچہری کی طرف جائیں تو دائیں ہاتھ وہ جتنے مکان تھے سب ہندوؤں کے تھے، اور یہ انکم ٹیکس بھی ادا کرتے تھے، بہت بڑے کاروباری تھے۔ تو یہ رات کو نا دیے جلاتے تھے، تو بڑے ان دنوں ہم رات کو بچے لوگ جا کے دیکھتے تھے وہ دیے۔ تو دیوالی جو ہے وہ تہوار ہندوؤں کا تھا، ایک دسہرہ ہندوؤں کا تہوار تھا، وہ اسٹیڈیم بن چکا ہے یہاں منایا جاتا تھا، اور راون کا بت بنا کے آگ لگائی جاتی تھی، ہنومان سیتا کو لے آتا ہے فتح کر کے لنکا سے، اور پوڑیاں والا تالاب تھا جس میں اب پارکنگ ہاؤس بن چکا ہے یہ گاڑیوں کا،
یہ پوڑیاں والا تالاب تھا. یہاں پانی میں وہ بیڑی ڈالتے تھے، سیتا کو دکھاتے تھے کہ ہنی مون سیتا کو فتح کر کے واپس لے آیا انڈیا کا. بہت بڑا دیوار تھا ہندوؤں کے. ہمارے یہاں تو عیدیں تھی دو، تے شبرات، تے ہندوؤں کے یہ دیوالی تھی اور دسہرہ. ایک ہولی تہوار ہوتا ہے جس میں رنگ ایک دوسرے کو پھینکتے ہیں، اس وقت ہولی ہوتی تھی؟ جی بالکل ہوتی تھی. ہولی جو تھی نا وہ منائی جب گندم کٹائی ہو جاتی تھی دانے، تو پھر ہندو لوگ جو ہے نا ہندوؤں پہ رنگ ڈالتے تھے. اور جو ایک میری حقیقی پھوپھی کا گھر تھا، یہ کھاری کھوئی کے پاس آگے جائیں تو وہ کھلی جگہ آ جاتی تھی. میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو ہندوئے قطار میں آئے، اور یہ پاکستان بننے کی پہلے کی بات ہے. ساتھ والا گھر ہندو کا تھا، اس پہ انہوں نے رنگ پھینک دیا، اور اس کی بہن نکلی، اس نے گالیاں نکالی لڑکے کو، اور لڑکے پھر آگے چلے گئے. یہ یعنی کہ وہ اپنا ان کے ایک مذہب کا حصہ ہے میرے حال میں ہولی تہوار جو ہے رنگ پھینکنے کا، لیکن ظاہر ہے یہاں پر اس کی ایکسیپٹنس ایسی نہیں تھی. ہاں، وہ دراصل وہ جو دسہرہ ہوتا تھا نا، وہ اس کے بعد رات کو رام لیلا منائی جاتی تھی، یعنی ڈرامہ ہوتا تھا جو موجودہ سرور گولڈ پلازا ہے نا، یہ مندر ہوتا تھا. اس مندر میں تو ہمارا ایک میرے دادے کا ایک ملازم تھا بابا تاج دین، اس کا مکان اب بھی موجود ہے. ہم سب گھر والے وہاں مکان پہ چڑھ کے وہ ڈرامہ دیکھتے تھے. ہندو لڑکے لڑکیاں وہاں ناچتے تھے، گانے گاتے تھے. ان دنوں کھیل تماشے میں یہی، آپ تو ٹی وی ہے، ہر گھر میں ٹی وی ہے، ساری دنیا سے رابطہ ہے، ہر قسم کی وہ بچے چیز دیکھ لیتے ہیں. تو ہمارے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ رات کو روشنی دیکھ لینی، یا دن کو کوئی جھولا لے لینا، بس. ہاں جی نا ویورز، میرا تعلق اصل میں ایک ایسی جنریشن سے ہے جس نے 3 قسم کے دور دیکھے ہیں. ایک وہ دور جس میں کمپیوٹر اور موبائل فون کا نام و نشان نہیں تھا، اور زندگی ویسی ہی تھی تقریباً جس طرح شاہ صاحب نے بتائی، پتنگ بازیاں، میلے اور آپس میں ملنا جلنا. اور پھر ایک دور ایسا آیا جب ہماری زندگیوں کے اندر کمپیوٹر آیا، آئی ٹی آئی، اور انٹرنیٹ کا دور آیا جس میں ہم اپنے کمپیوٹر پر بیٹھ کے چیٹس کرتے تھے. اور پھر تیسرا دور جو آیا، جو آج بھی جاری ہے، وہ اسمارٹ فون ایرا ہے، جس میں ہر بندے کے پاس، چاہے وہ ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے، اس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے اور انٹرنیٹ تک اس کی کھلی رسائی ہے. تو وہی دور اچھا تھا جس میں یہ کمپیوٹر اور اسمارٹ فون نہیں تھا. میں اگر اپنے تینوں ادوار کو کا مقابلہ کروں تو مجھے تو وہی دور اچھا لگتا ہے جس میں یہ دونوں ایجادات نہیں تھیں. تو انشاءاللہ مزید گجرات کی یادداشتوں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اپنے ہوسٹ سید ہارون شوکت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.